السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیسن نمبر 10 سبق نمبر 10 کا سبق پڑھیں گے۔ کل 9ویں تختی کا دوسرا حصہ پڑھا تھا اور جو کہ پارٹ نمبر 16 تھا۔ آج پارٹ نمبر 17 تختی نمبر 10 پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ایک یہ پیغام سن لیں، اس کو عام بھی کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے کہ تجویدی نورانی قاعدہ، تجویدی سپارہ اور تجویدی قرآن مجید کو اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ تجویدی قرآن مجید رنگوں والے قاعدے، اس کے اوپر پڑھائیں گے آپ کی صلاحیتیں دب جائیں گی۔ پھر رنگ والا قرآن مجید آپ کے سامنے آئے گا تو آپ صحیح پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جہاں کہیں بھی آپ چلے گئے ہیں، تلاوت کا موقع ملا، کسی سفر میں چلے گئے ہیں، آپ کے سامنے کسی نے بغیر رنگوں والا قرآن کھول دیا تو آپ پڑھ نہیں سکیں گے، صحیح قرآن نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس لیے رنگوں کو یاد کرنے کی بجائے اپنی صلاحیت کے ساتھ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی اور پڑھانے کی کوشش کریں۔ پڑھانے والے کے لیے سہولت ہو جائے گی، وہ بچے کو رنگ بتا دے گا، اب نیچے بھی لکھے ہوئے ہیں، بچہ کو کہہ دے گا اس طرح کے رنگ والے کو حرف کو پر کرنا ہے، اس کے اوپر اخفا کرنا ہے، اس کے اوپر اظہار کرنا ہے، اور اسی طرح فلاں رنگ والے لیٹر کو، فلاں رنگ والے حرف کو آپ نے باریک اور موٹا کرنا ہے۔ استاد تو بتا کے چلا جائے گا اور شاگرد کو تھوڑی سی محنت کر کے وہ یاد تو کر لے گا، لیکن جیسے ہی اس کے سامنے بغیر رنگوں والا قرآن قاعدہ نماز آئے گی تو وہ بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ میں اس کو کیسے صحیح طور پہ پڑھوں۔ بہرحال آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 10۔ اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے بچے کو حروف قلقلہ یاد کروانا ہے۔ قلقلہ، حروف قلقلہ کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں، اور 5 حروفوں کا ان کا مجموعہ جو ہے وہ ہے قطب جدن۔ قطب جدن، یہ ان 5 حروف کا مجموعہ ہے، اور ان قرآن میں کہیں پر بھی، یہ بچے کو زبانی پہلے یاد کروائیے گا کہ قرآن میں کہیں پر بھی قاف پر، طا پر، با پر اور جیم اور دال پر ان 5 حروف کے اوپر جزم آئے گی نا، جزم کی نشانی بھی آپ نے پہلے یاد وہ تختی نمبر 8 میں کروائی ہوئی تھی، 7 اور 8 میں، بلکہ 8 ایک ہی ہے، لین اور مدہ والی تختی میں، جو آپ نے بچے کو جزم کی پہچان کروائی تھی۔ یہاں پہ مزید بچے کو پہچان کروائیں کہ چھوٹی سی دال کی شکل جو ہوتی ہے یہ جزم ہوتی ہے حرف کے اوپر، اور یہ والی جزم اور سکون جو ہے یہ قاف، طا، با، جیم، دال پر آ جائے تو پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، جزم والے حرف کے ساتھ، اور پھر تھوڑی سی حرکت دے کر پڑھتے ہیں، حرکت دے کر پڑھیں گے۔ پھر سنیے، قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال پر یہ جزم آ جائے تو ان حروف کو حرکت دے کر پڑھتے ہیں، ان 5 حروف کو، باقیوں کو نہیں، ان 5 حروف کو حرکت دے کر پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ قاف سے ملا تو پڑھیں گے اق، 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 آگے با سے ملے گا تو اب، 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 اسی طرح طا سے ملے گا تو اق، 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 یہ اینڈ پہ جو طا، قاف، با، جیم، اج، 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 اد، 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 تو یہ والے جو حروف ہیں نا ان کو تھوڑا حرکت دے کر، جنبش دے کر پڑھیں گے، تو یہ 5 حروف حروف قلقلہ کہلاتے ہیں، ان کو حروف اقلاب بھی کہتے ہیں۔ بہرحال ان کی ادائیگی، اور بچے کو دوسری بات جو یاد کروانی ہے وہ ایک تو جزم کی پہچان کروانی ہے، اور ایک اس کو یہ یاد کروانا، صرف سبق ہی آپ یہی دیں کہ یہ والی شکل جو ہے یہ جزم کی ہے اور یہ جو با کے اوپر ہے، اسی طرح یہ
جزم کیا کرتی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ یہ پچھلے زبر زیر پیش والا جو حرف ہے نا، پیچھے جو آ رہا ہے اس کے بالکل پیچھے جو زبر زیر پیش والا حرف ہے اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، اس پچھلے زبر زیر پیش والے حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ جزم کا کام ہے۔ پھر ایک اور بات بچے کو جو یاد کروانی تیسرے نمبر پہ، کہ وہ پچھلے زبر زیر پیش والا حرف اور یہ ہے جزم والا حرف، ان کے درمیان کہ جتنے بھی حروف آ جائیں جن کے اوپر نیچے کچھ نہ لگا ہو تو وہ پڑھے ہی نہیں جاتے۔ ان حروفوں کے درمیان زبر زیر پیش والے حرف کے بعد اور جزم والے حرف سے پہلے جتنے بھی حروف آئیں، اکثر لام آ جاتا ہے یا لکھنے میں الف آ جاتے ہیں اکثر، تو وہ الف نہیں پڑھے جاتے، وہ زبر زیر پیش والا جو پچھلا حرف ہے وہ آگے جزم والے حرف سے ملے گا۔ یہ بچے کو یاد کروانی، یہ بات یاد کروانی۔ پھر آگے جیسے ہی وہ چیز آئے گی، وہ حرف آئے گا کہ شروع میں وہ ایک حرف پر زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے اور آگے جزم ہے، درمیان میں الف آ رہا ہے، تو یہ زبر زیر پیش والا جزم والے سے ملے گا، الف والے سے نہیں ملے گا۔ امید یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ پہلے بچے کو یہ ازبر یاد کروا لیں۔ جب بچہ بغیر دیکھے آپ کو یہ سنا دے کہ جزم یہ والی شکل ہے اور جزم کا کام یہ ہے کہ پچھلے زبر زیر پیش والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے، اور پھر اگلی بات کیا یاد کروانی ہے کہ ان کے درمیان کوئی بھی بغیر زبر زیر پیش والا کوئی حرف آ جائے تو اس کو پڑھا نہیں جاتا، وہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد حروف قلقلہ بھی آپ یہیں پر ہی بچے کو یاد کروا دیں۔ 5 حروف قاف طا با جیم دال، ان کے اوپر جزم آ جائے تو حرکت دے کے پڑھتے ہیں۔ جب بچہ ریڈی ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ 10ویں تختی اس کو پڑھائیں گے۔ اس کے بعد آپ بچے کو 10ویں تختی پڑھائیں گے، اور 10ویں تختی کے شروع میں آپ بچے کو حروف قلقلہ سمجھائیں پڑھاتے ہوئے کہ دیکھو یہ با حروف اقلاب میں سے قلقلہ میں سے ہیں، اس کے اوپر جزم بھی آ رہی ہے، اب اس کو اس طرح پڑھنا ہے، اب اب اب۔ آگے پھر بچے کو دیکھیں آگے تا آ رہی ہے، تا کے اوپر جزم ہے۔ اب بچے سے پوچھیں کہ دیکھیے یہ تا ان 5 حروف میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ کہے گا قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال، کہے گا تا تو نہیں ہے، طا ہے۔ تو بچے کو بتائیں تا جب اس میں نہیں آتی، اب اس کو حرکت دے کر بھی نہیں پڑھنا، اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ ات ات ات، ات ات ات، یوں نہیں پڑھنا، ات ات ات، اس طرح سے پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد لفظ آ رہا ہے تا کے بعد سا، تو پھر پوچھیں کہ یہ ان 5 حروفوں میں سا ہے یا نہیں ہے؟ تو بچہ بتائے کہ ان 5 حروفوں میں یہ سا نہیں ہے، تو اسے بتاؤ اس کو حرکت بھی نہیں دینی، اس 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 اس، اسی طرح سے یہ بچے کو یاد کروائیں گے۔ اس کے بعد جیم، اب بچے سے پوچھیں ان 5 حروفوں میں قاف طا با جیم دال میں جیم آ رہی ہے؟ بچہ کہے گا آ رہی، تو اب بچے سے ہی کہیں کہ کیسے پڑھنا ہے، تو بچہ خود بخود آپ کو بتایا اج اج اج۔ اس کے بعد ہے ہا، تو یہ بھی ان 5 حروفوں میں نہیں ہے، تو بچہ پڑھے اح اح اح، اح اح اح، یوں نہیں پڑھنا، اح اح اح، ہا ہے نا تو ہا کر کے پڑھنا۔ اس کے بعد ہے خا، اخ اخ اخ، اسی طرح دال اد اد اد، ان 5 حروفوں میں دال ہے، اور دال کے بعد ال اذ اذ، اس کے بعد را ار ار ار، از از از، اس اس اس، سین۔ اس کے بعد ہے شین، اش اش اش، اسق
صاد ہے اسو، تھوڑا سا ظاہر اس لیے کرنا ہے تاکہ سین اور صاد کے درمیان فرق پتہ چل جائے کہ یہ صاد پڑھ رہے ہیں. اسو 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 اسو، یہ تو قلقلہ ہو جائے گا نا، تھوڑا سا ظاہر کرنا. اسو اسو اسو. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے بعد ہے اغ اغ اغ. ضاد پڑھنا ہے تو بھی لیکن صحیح کر کے پڑھیے گا. اغ اغ اغ، تھوڑا ظاہر کریں گے پھر پتہ چلے گا ضاد پڑھ رہا ہے ضاد. اس کے بعد اقو طا، دیکھیے قاف طا با جیم دال قطب جدن کے اندر طا آتا ہے تو یہ یہاں پر بھی قلقلہ کر کے پڑھیں گے. اقو اقو اقو. اس کے بعد آ گیا وا او او او. اسی طرح آخر تک آپ نے پڑھنا ہے. دیکھیے اس تختی کے بھی نورانی قاعدے میں بھی یہ بات لکھی ہوتی ہے اسی طرح آخر تک، یعنی یہ طا وا تک پڑھ لیا. آگے عین ہے آ اع اع. آپ نے بچے سے سننا ہے، قاعدہ بند کر دیں، بچے سے سنیے. شروع میں حمزہ ہی ہے، آگے عین لگائیں غین لگائیں. فا آپ کہیں بچہ خود بخود پڑھے. اف اف اف. آپ کہیں قاف تو بچہ کہے اق اق اق. اسی طرح اینڈ تک آپ پڑھیے گا. یا نہیں پڑھنی یہاں پہ، یہاں پہ یا نہیں پڑھنی. یا کے علاوہ آپ پڑھ لیجئے یا اور واو، یا اور واو. اس کے علاوہ میں آپ پڑھیں یا اور واو کے اس میں تلفظ نہیں ہوتا، پڑھا نہیں جاتا. بہرحال اس کے برعکس جہاں پہ قرآن میں واو اور یا کے ساتھ آیا ہے تو اس طرح سے نہیں آیا آئی ای اوئی، لیکن شد کے ساتھ آئی ای اوئی آتا ہے. آئی ای قرآن میں یوں آتا ہے. یا واو آتا ہے، اب 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 نہیں آتا، وہ شد کے ساتھ آتا ہے کیونکہ یہاں پہ جزم کی بات ہے، اس لیے اب 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 نہیں پڑھیں گے، بلکہ جب واو پہ جزم آئے تو پھر او پڑھتے ہیں. او او او. یا جزم آئے گی یا نہ حمزہ کے اوپر یا زبر آئے گی تو واو سے ملے گی، یا پیش آئے گا تو واو سے ملے گی. او او. اب 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 نہیں آئے گا. جب واو پہ شد آ جائے گی پھر اب پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح آئی یا پڑھی جا سکتی، تو آئی ای یہ پڑھا جا سکتا ہے. تو اب آپ نے بچے سے بڑی اہم بات پہ پریکٹس ایک اور کوانی. وائٹ بورڈ پر آپ با لکھیں، شروع میں با کے اوپر آپ لگا دیں جزم، اور با کے شروع میں پہلے آپ نے پڑھا ہے سارے حروف کے شروع میں حمزہ لگائی تھی. اب 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 اج 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 اطو اطو اطو، یا اح 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 اہ اہ اوہ، یہ والے حروف لگائے، حمزہ لگائیے مطلب شروع میں. تو آپ حمزہ کی جگہ کوئی بھی حروف لگاتے جائیں، بچے کو کہیں وائٹ بورڈ پر یہ بتاتے جاؤ. آپ با کے اوپر جزم ہے تو با کے ساتھ ملانا ہے، تو کوئی بھی حروف لکھتے جائیں، اوپر زبر زیر پیش لگاتے جائیں، بچہ پڑھتا جائے. اسی طرح اینڈ پہ با آپ چینج کر دیں، کوئی بھی طا لکھ دیں عین لکھ دیں، تو شروع والا لفظ آپ کوئی سے بھی زبر زیر پیش والا لگاتے جائیں اور بچے کو کہیں ملا کر سمجھاؤ بتاؤ. یہاں پہ لفظ کو ملانا ہے. یہ بچے کو اگلا جو اینڈ پہ سبق یاد کروانا ہے وہ یہ ملانے کا طریقہ بڑا خاص ہے. حمزہ کو با سے ملانا ہے، با کے اوپر جزم ہے تو لفظ ملانا کیسے؟ اب حمزہ ہے، اینڈ پہ با ہے، با کے اوپر جزم ہے تو لفظ کو ملایا اب. حمزہ ملنا ہے با سے، با کو نہیں ملانا. با کو حمزہ سے ملائیں گے تو بنے گا با با، لیکن یہاں پر آپ نے حمزہ کو با سے ملانا ہے تو اب لفظ کو ملانا سکھائیں. بڑی 50% اس قرآن کی تعلیم کا دار و مدار ہے لفظ کے ملانے کا. صرف لفظ ملانا کیسے ہے یہ بچے کو سکھانا ہے، ازبر کروانا ہے. اسی تختی میں لفظ ملانا سکھائیے.
با کے ساتھ مل رہا ہے، حمزہ مل رہا ہے اب، جیم مل رہا ہے جب، تو جیم ملا، تو لفظ ملانا سیکھیے اور سکھائیے آگے بچے کو۔ جب لفظ ملانا آ گیا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ترین مدرس بھی اور کامیاب ترین آپ متعلم بھی بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا جو حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کی مدد و نصرت فرمائے، ہمارے بند ذہنوں کو اللہ کھول دے۔ الم نشرح لک صدرک کی یہ ورد زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔